बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आसमा शिराजी साहिबा के शो में शेर अफजल मरवत साहब ने एक बात की और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। बार बार कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिहा करने के लिए हुकूमत तैयार थी, पीटीआई मान गई थी, एस्टैब्लिशमेंट भी तैयार थी और इमरान खान को रिहा करने के लिए सब कुछ तय हो चुका था। मगर एक वाकया हो गया, याद रखिएगा, मगर एक वाकया हो गया। ये अब बड़े जोरों शोर के साथ सोशल मीडिया पर आ रहा है। तो ये इमरान खान साहब और उनकी अहलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके खिलाफ एक हिंदी में कहते हैं कांड, नया कांड है। क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो एक वाकया हो गया वाली बात की जा रही है, देखिए याद रखिएगा कि जब 26 नवंबर का वाकया हुआ जिसमें गोली चलाई गई और लोग जान से गए, शहरी जान से गए, बहुत बुरा वाकया था। उसके वाकये से पहले क्या कहा गया, मुनीब फारूक साहब को देखें आप या दीगर सहाफियों को, उन्होंने कहा कि वो जो रेंजर्स वाला वाकया हुआ उस पर हुकूमत को पता चला, एस्टैब्लिशमेंट को पता चला, रेंजर्स के अहलकारों की शहादत हो गई, मुजाहिरीन ने गाड़ी चढ़ा दी, तो फिर उसके बाद नहीं जी अब कोई बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, इनको छोड़ना नहीं है, ये फैसला हो गया था। ये बातें हो रही हैं। मरवत साहब शो में बताने लगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए काफी कुछ हो गया था, नवंबर से बड़ी मुहिम चल रही थी, बातचीत हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, 2 बंदे पीटीआई की तरफ से, 2 बंदे हुकूमत की तरफ से। अब वहां शो में आसमा शिराजी साहिबा होस्ट कर रही थी, मरवत साहब भी बातें कर रहे थे, इख्तियार वली साहब कहते हैं हाँ ये सुनिएगा, हाँ ये बताइएगा, ये भी अभी बताते हैं आपको मरवत साहब। तो मरवत साहब जो बता रहे थे वो इख्तियार वली साहब बड़ा उस पर एक्साइटेड थे और मरवत साहब ने बताना शुरू किया कि ये सब कुछ चल रहा था। 26 नवंबर की कॉल थी और यानी कॉल तो 24 की थी, और फिर हुआ ये कि इमरान खान साहब तक लोग भेजे जा रहे थे, बात की जा रही थी, एस्टैब्लिशमेंट राजी हो गई थी, इमरान खान साहब की रिहाई पूरे पैकेज में शामिल थी, जो चीजें तय हो रही थी उस पैकेज में। अब वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर का रेंजर्स वाला वाकया हो गया, रेंजर्स वाला वाकया हो गया। मरवत साहब ने कहा कि जी वो सलाखों की इस तरफ से वीडियो बनेगी या उस तरफ से वीडियो बनेगी, बैरिस्टर गौहर गए, वजीर दाखिला ने जहाज दे दिया, बार बार बातचीत हो रही थी, सब तैयार था, सब रजामंद थे। इमरान खान साहब जो हैं वो ये अहकामात दे रहे थे कि संगजानी पे रुक जाना, ये भी बार बार डाला गया, संगजानी पे रुक जाना, संगजानी पे रुक जाना। लेकिन फिर डी चौक तक आने का फैसला हुआ। बुशरा बीबी को मुतमईन नहीं किया जा सका, बुशरा बीबी यकीन नहीं कर रही थी, वो इमरान खान साहब से बात करना चाह रही थी। ये तमाम चीजें बार बार बताई जाती। और इमरान खान साहब के सामने बैरिस्टर गौहर साहब गए अडियाला जेल में मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा पैगाम रिकॉर्ड करवा दें। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को कहा अपना फोन निकालो, तो बैरिस्टर गौहर के पास अपना फोन नहीं था क्योंकि वो पुलिस वाले ले लेते। यानी मजाक देखें, उसको वजीर दाखिला भेज रहा है, रात में भेज रहे हैं, जिस वक्त भेज रहे हैं जो चाह रहे हैं हो रहा है, और वहां और भेज किस लिए रहे कि इमरान खान की वीडियो रिकॉर्ड करवानी है। तो जी वो फोन तो पुलिस वालों ने बाहर ले लिया था। अच्छा, फिर एक पुलिस वाले ने कहा कि मेरा फोन ले लें, तो उसका फोन ले लिया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं मैं यकीन नहीं करता, ये टैंपर कर देंगे कुछ, तो इसलिए नहीं हुआ। और फिर रात में हुआ ये कि रेंजर्स वाला वाकया हो गया। अब ये जो बार बार है ना रेंजर्स वाला वाकया हो गया, मरवत साहब नहीं बोल रहे कि ये वाकया कैसे हुआ, हालांकि पता है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है। मरवत साहब नहीं बोल रहे, आसमा शिराजी साहिबा ने भी सवाल नहीं किया। अब रेंजर्स वाला वाकया क्या था सबको पता है, मैं दोबारा भी बता देता हूं। हाशिम अब्बासी नाम का नौजवान था। ये हाशिम अब्बासी साहब बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता हैं, शूटिंग के शौकीन हैं, गोल्फर हैं। ये लैंड क्रूजर में निकले, मुजाहिरीन पीछे थे, रेंजर्स वाले अपनी वहां पर गाड़ी खड़ी करके पिकेट लगाकर खड़े हुए थे। ये नौजवान आया और इसकी लैंड क्रूजर भी कब्जे में ले ली गई। जब ये गिरफ्तार हुआ, आगे जाकर वायरलेस चला, इसको रोक लिया गया, तो वो भी कब्जे में ले ली गई। हाशिम अब्बासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, राजा शाहिद जफर उनका नवासा है, और आसिम अब्बासी इसके हाशिम अब्बासी के वालिद हैं, और इनके दादा एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर रहे हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर जफीर अब्बासी। तो ये इनकी डिटेल्स है। और जफीर अब्बासी का बेटा आसिम अब्बासी, आसिम अब्बासी का बेटा ये नौजवान हाशिम अब्बासी जो गाड़ी चला रहा था, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है नाना का, शाहिद खाकान अब्बासी से रिश्तेदारी है, और इसने ये नौजवान ने कहा कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है,
میں نکلا گاڑی لے کر، جب نکلا وہاں پر عام طور پہ رینجرز والے نہیں ہوتے، اسپیڈ میں تھا، کوئی وارننگ لائٹ نہیں تھی، اور گاڑی مجھ سے وہاں پر کنٹرول نہیں ہوئی، ان کے اوپر چڑھ گئی، یہ جان سے چلے گئے. اٹ واز این ایکسیڈنٹ. اس نوجوان نے یہ بتایا، اور نوجوان جو ہے وہ سب بتا رہا ہے. پھر بھی یہ ہوا کہ نہیں جی، پی ٹی آئی کے مظاہرین نے کیا، اس روز ٹی وی پہ چل گیا، اس کے بعد چل گیا، یہ تمام چیزیں ہو گئی. بعض جگہوں پر یہ بھی کہا گیا کہ نوجوان شاید اس وقت نشے وشے کی کیفیت میں تھا. اب کیا ہوا کہ یہ پی ٹی آئی والوں پہ ڈال دیا گیا. ہم نے تصویریں دیکھی تھی کہ فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، یہ جو ہے وہ جسد خاکی ان کے تابوت اٹھا کر ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے، اور بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں پی ٹی آئی والوں نے کیا کر دیا. اب یہ تمام اس کی ڈیٹیلز ہیں، اور یہ سب موجود ہے، گاڑی موجود ہے، لینڈ کروزر موجود ہے، پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ڈان نے خبر کیا دی 13 دسمبر کو 2024 کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ ماہ کے احتجاج کے دوران گاڑی کی ٹکر کے نتیجے میں رینجرز اہلکاروں کی شہادت کا مقدمہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف درج کر لیا گیا. تہرے قتل کے مقدمے کی ایف آئی آر سیل کر دی گئی. تھانہ رمنا میں یہ درج کیا گیا، اور جو ایف آئی آر ہے اس میں انکشاف کیا گیا کہ تمام واردات کی منصوبہ بندی اڈیالہ جیل راول پنڈی میں کی گئی. سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، رینجرز والے عام طور پہ وہاں پر نہیں ہوتے، اور اس کی بھی منصوبہ بندی کی گئی اڈیالہ جیل میں. وہاں پر کوئی سیمنٹ کی بنی ہوئی چوکی نہیں ہے، رینجرز والے وہاں کھڑے ہوئے تھے اس دن کی ڈیوٹی پر، اور منصوبہ بندی کی گئی اڈیالہ میں. یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی منصوبہ بندی اس چیز کی ہونا گیا، ٹھیک ہے اس جگہ چوکی ہوتی ہے، اس چوکی پہ اتنے لوگ ہوتے ہیں، رات کے اتنے بجے تک ہوتے ہیں، ان پہ گاڑی چڑھانا، یہ ہوتی ہے منصوبہ بندی. وہاں چوکی نہیں ہے، مستقلاً چوکی نہیں ہے، اور وہاں ڈیوٹی پر کھڑے لوگوں پر ایک نوجوان نے جس کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں، اس کے خاندان کا تعلق نہیں ہے، تمام ڈیٹیلز موجود ہے، اس کی گاڑی موجود ہے. عمران خان پہ، بشرا بی بی پہ قتل کا مقدمہ ایف آئی آر سیلڈ، بھٹو کے کیس میں ہوا تھا، بعد میں کبھی کھلے گی، اور عمران خان پہ قتل کا مقدمہ ہوگا. اور یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ گئے بروت صاحب، اور بار بار جب تذکرہ کرتے تو یہ عمران خان پہ مقدمہ پی ٹی آئی پہ ڈالنے کا کام، میری رائے میں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مروت صاحب نے کسی سے رضامندی سے کیا، لیکن پکا کر رہے مروت صاحب کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا، عمران خان نے کیا. اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، تو عجیب و غریب کام ہے، اور یہ کام چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ. اور زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جی رینجرز والا واقعہ ہو گیا. تو رینجرز والا واقعہ یہ اس احتجاج سے اس کا تعلق ہی نہیں تھا. دوسرا، پی ٹی آئی پہ ایک زور اور ڈالا جا رہا ہے، یہ پچھلے 2 سے 3 روز میں نے بار بار دیکھا. کل رات کے ٹیلی ویژن شوز میں اس پر مجھے ضرور بات کرنی تھی، بار بار بات ہوئی کہ اگر پی ٹی آئی والے درخواست دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو مخالفت کرنی چاہیے. درخواست دے دیں تو مخالفت تو نہیں کرنی چاہیے، بڑے اچھے بن رہے ہیں رانا صاحب، دیگر لوگ. پی ٹی آئی والے درخواست دے دیں تو عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کو زمان پارک بھیجا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی منتقلی ہوگی، ہاؤس اریسٹ ہوگا. عمران خان صاحب سزا تو مکمل کریں گے، 14 برس تو ان کے پورے ہوں گے، وہاں پر بھی ہاؤس اریسٹ میں ہی ہوں گے. دیر از گوئنگ ٹو بی نو کمیونیکیشن، نو میٹنگ، اپنے گھر میں ہوں گے، بس یہ ہو جائے گا. پی ٹی آئی والے درخواست دے دیں، یہ بار بار زور ڈالا جا رہا ہے. تو یہ مختلف وزراء ٹیلی ویژن پہ بات کر چکے ہیں. بات یہ کہ وہ ایک پی ٹی آئی والوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ جی جو ہو جائے، 14 سال عمران خان صاحب کے. اب بات کیا ہے، آپ نے عدالت میں اس کا مقدمہ سننا نہیں ہے، آپ نے بار بار تاریخیں دی. آخری بار بھی کیا ہوا، جج صاحبان زہرانے پہ چلے گئے دی ہوئی تاریخ پہ، اس سے پہلے تاریخ ہی نہیں دے رہے تھے، مظاہرے کرنے پڑ رہے ہیں. عدالت کے باہر جا کر ایم این ایز ایم پی ایز آ جاتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ دفتر میں چلی جاتی، کہاں جج صاحب بتاؤ مجھے، میں مل لیتی ہوں. یہ کر کے تاریخ لینی پڑ رہی ہے. سال سے اوپر ہو گیا، تاریخ نہیں دے رہی عدالت، اور مقدمہ نہیں سن رہی. جی وہ ہم نے نیا پروسیکیوٹر لگایا، نیا پروسیکیوٹر کیس اب تیاری کرے گا، وہ تو کیس پڑھے گا تو پھر اس کے بعد آئے گا. تو آپ نے سزا دلوائی ہے، وہ آپ کا کامیاب وکیل ہے جس نے اڈیالہ کے اندر سزا دلوا دی. اس کامیاب وکیل کو لے کر آئے. کیوں لانا ہے نیا وکیل؟ کیونکہ جی ٹائم گین کرنا ہے، ٹائم گین کرنا ہے، مزید تاریخ لینی ہے، لے کر آگے جانا ہے، چلانا ہے، کھینچنا ہے، عمران خان کو اندر رکھنا ہے، بس یہ کام کرنا ہے آپ کو. یہ اس طرح سے اندر رکھا ہوا ہے. انصاف ہو، آپ لے کر آئے، اور عدالت میں دھجیاں اڑ جائیں گی اس کیس کی. یہ جو القادر کیس ہے نا، وہاں برطانیہ کی عدالت نے لکھ کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کراچی کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے. یہ برطانیہ کے جج نے لکھ کر دیا ہوا ہے. یہ پورا ڈاکیومنٹ سامنے آئے گا، کیس ختم ہو جائے گا. لیکن نہیں،
پہلے بیٹھے ہوتے قاضی فائز عیسیٰ، اس شخص نے کہا ہاں جی یہ پیسے ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جناب ان پیسوں سے اب ہم یہ کر کے دکھائیں گے. وہ بھائی مطلب وہ برطانیہ سے فیصلہ آیا ہے، وہ یہاں کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت پورا نظام ایسے ہاتھ میں ہے تو جو چاہیں کرے. اور اندر اب پی ٹی آئی والوں کو ایک بات بار بار اور لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش جاری ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جا سکتا ہے، بنی گالا بھیجا جا سکتا ہے، زمان پارک بھیجا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی والے خود نہیں چاہ رہے، درخواست دیں وہاں بھیج دیں گے ورنہ 14 سال پورے ہوں گے وغیرہ. اب یہ باتیں بار بار زور و شور کے ساتھ کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں ہم تو بنی گالا بھی بھیجنا چاہتے ہیں، یہ جیل میں نہیں رکھنا چاہتے. پی ٹی آئی والے کر ہی نہیں رہے. یہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے معاملات میں عدالت میں کیس چلنے دیا جائے تو ان کے وکلا یہ بار بار اعلان کر چکے کہ یہ ایسے ختم ہوں گے، سارے یہ زیادتی پر مبنی مقدمات ہیں اور ان میں انصاف بھی نہیں کیا جا رہا. یہ اوپن کورٹ میں چلیں گے جہاں پر رپورٹرز موجود ہوں گے، جہاں کی پروسیڈنگز سامنے آ رہی ہوں گی، اور پھر وہاں پر نہیں چل سکتا یہ سب کچھ جو اڈیالہ میں ہو رہا ہے. اب وہاں پہ سنا ہی نہیں جا رہا، سنا ہی نہیں جا رہا. اور اس طرح سے عمران خان صاحب کے مقدمات کو لٹکایا ہوا ہے. اور یہ جو مقدمہ ہے یہ ہاشم عباسی والا، اس میں آپ نے عمران خان صاحب کو ڈال دیا. ڈال دیں، کچھ بھی کر لیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے چاہیں سزا دیں، لٹکا کے رکھیں. اٹس این ایزی تھنگ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.